بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2019 میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یو کے اسرائیل کو آم ایکسپورٹ کرنا بند کر دے گا اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کر دے گا، کیونکہ اس وقت کے لیبر پارٹی کے صدر جیرمی کوربن نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ باتیں لکھی تھیں۔ لیکن 2019 کا الیکشن ٹوری پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے اور لیبر پارٹی ہار جاتی ہے۔ 2022 کے ڈیٹا کے مطابق یو کے نے اسرائیل کو تقریباً $53 ملین کے آم ایکسپورٹ کیے ہیں، اور آج کے لیبر پارٹی کے صدر کیر سٹارمر ایک انٹرویو میں غزہ کے بچوں کا پانی اور بجلی بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ does have that right to defend herself, and Hamas bears responsibility. A siege is appropriate, cutting off power, cutting off water. Well, I think that Israel does have that right. It is an ongoing situation. لیبر پارٹی کی پولیٹکس میں یہ شفٹ کیسے آیا، آئے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جس طرح پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز تبدیل ہوتی ہیں لیکن تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح برطانیہ میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کے تبدیل ہونے کے باوجود ان کی خارجہ پالیسی میں کچھ نمایاں تبدیلی نہیں آتی۔ لیبر پارٹی، جو کہ اپنے آپ کو آزاد خیال مزدوروں کی نمائندہ جماعت کہلواتی ہے، لیکن اصل میں وہ ٹوری پارٹی ہی ہے جو کہ ایک قدامت پسند جماعت ہے۔ برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ اس ٹو پولیٹیکل پارٹی سسٹم کو بے حد پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے ٹوری ہوں یا لیبر، اصل طاقت انہی کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیبر پارٹی میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو واقعے میں مزدوروں کی بات کرتا ہے تو لیبر پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ اس سے جنگ پر چلی جاتی ہے، اور 2017 کا الیکشن وہ کچھ ووٹوں سے ہار جاتا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں جیرمی کوربن تھے۔ اگر لیبر پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ان سر 2 سال تک جنگ نہیں کرتی تو 2019 کے الیکشن وہ جیت جاتے، اور بورس جانسن جیسے لوگ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے۔ لیبر پارٹی سسٹم کا حصہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک لبرل ونگ ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا اتحاد ہے خارجہ پالیسی کے اوپر۔ بے شک وہ ہمارے پاس کلیمنٹ ایٹلی ہوں جنہوں نے برطانیہ کے ربڑ کے انٹرسٹ کے پیچھے ملایا میں جنگی جرائم کیے، یا ہمارے پاس ہالڈ ولسن ہوتے ہیں جن کو لیفٹسٹ سمجھا جاتا ہے، جن کو سب سے زیادہ لیبر پارٹی کی تاریخ میں لیفٹسٹ خیالات رکھنے والا سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے برطانیہ کے آئل انٹرسٹ کے لیے نائجیرین ہنٹرز کا بائفرا کی جنگ میں ساتھ دیا، جس نے بے شمار جنگی جرائم کیے، اور یہ تمام کے تمام جن لوگوں کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لیبر پارٹیز کے رہنما ہیں۔ اس کے برعکس میڈیا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، آپ کے پاس لیفٹ پہ لبرل ہیں اور رائٹ پہ آپ کے پاس کنزرویٹیو ہیں۔ یہ ایک تھیٹر لگا ہوا ہے جس میں آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس ووٹ کا حق ہے کہ آپ لیبرز کو چنیں یا کنزرویٹیوز کو چنیں، لیکن حالانکہ دونوں پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کو ہی ریپریزنٹ کرتی ہیں۔ 2015 میں جیرمی کوربن جب لیبر پارٹی کے صدر بنتے ہیں تو ان کو کس طرح لیبر پارٹی کے اندر کی اسٹیبلشمنٹ ان سے جنگ پر جاتی ہے، اور 2019 کا الیکشن ان کو ہرواتی ہے، اور ان کو الیکشن ہروانے کے باوجود ابھی تک انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ بنیادی وجہ وہ جیرمی کوربن جیسی مثالوں کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ امیروں پر ٹیکس لگاتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ ان کے اینٹی امپیریلسٹ پروجیکٹ کے خلاف تھے۔ I've no doubt he's someone of deeply held and sincere beliefs who stayed true to them under harsh attack. But politically, people saw him as fundamentally opposing what Britain and Western countries stand for. He personified politically an idea, a brand of quasi-revolutionary socialism, mixing far-left economic policy with deep hostility to Western foreign policy, which never has appealed traditional labor. بے شک وہ لیٹن امریکہ ہو، افریقہ ہو یا ترقی پذیر ممالک میں آزادی کے طریقے ہوں، انہوں نے ہمیشہ ان تحریکوں کا ساتھ دیا۔ I find it deeply distasteful that the British Prime Minister can use the medieval powers of the royal prerogative to send young men and women to die. Why are we spending £3.5 billion on a war that nobody wants, when a quarter of the world's children die in poverty and starvation, and we say there isn't money sufficient for our own public services? ٹوری ہوں یا لیبر ہوں، دونوں یو کے یو ایس اسٹیبلشمنٹ کی امپیریلسٹ پروجیکٹ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور جیرمی کوربن نے اسی اتحاد کو آ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر بیرونی طاقتوں کے اثر کی بات کی جائے برطانیہ میں تو امریکہ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تقریباً 12,000 امریکی سپاہی برطانیہ کی RAF سائٹس پر موجود ہیں، لیکن میڈیا آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائے گا
کیونکہ CIA کو ہمیشہ سے برطانیہ کی لیفٹ کی زیادہ فکر رہی ہے. بے شک وہ 1980s ہوں جب مائیکل فورڈ کی قیادت میں سوشلسٹ مضبوط ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو UK کے اسٹیبلشمنٹ اور CIA نے مل کر ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کا مقصد لیفٹ کے سیاستدانوں کو اور اینٹی امپیریلسٹ سیاستدانوں کو پرو اٹلانٹک پوزیشن پر لانے کی کوشش کی جائے. اور یہ گروپ آج بھی موجود ہے. بے شک وہ کیر سٹارمر کی شیڈو منسٹر ایلسن میک گوان ینساوا جو کہ اسکاٹش لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں اسی پروجیکٹ کا حصہ ہیں. اور اسی US پروجیکٹ کے لوگ جیرمی کوربن کی پالیسیز کے سب سے بڑے ناقد تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو لبرل پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے لیبر کی اس کا ایک میڈیا ونگ بھی ہے جس کو ہم نیو اسٹیٹمنٹس اور گارڈین کے نام سے جانتے ہیں. اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر جیرمی کوربن جیسے لوگوں کو سائیڈ لائن لگا کر کیر سٹارمر جیسے لوگوں کو اوپر لے کر آنا. اگر ہم بات کی جائیں گارڈین کی تو گارڈین نے ہی جیرمی کوربن کے خلاف یہ خود مخالف پروپیگنڈا کیا تھا. یہاں پر نہ صرف 2 پولیٹیکل پارٹی سسٹم کو توڑنے کی ضرورت ہے بلکہ اس میڈیا کی مونوپلی کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. یہ بات دوسرے لیبر پولیٹیکل فگرز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہانی جیرمی کوربن پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کی باری بھی آئے گی. تو اب کس طرح اس ویسٹ منسٹر کے ببل سے باہر نکلا جائے؟ اس کی زندہ مثالیں ہمارے پاس لیٹن امریکہ میں ملتی ہیں. بے شک وہ لولو برازیل میں ہوں یا مورلیس اور رافیل بولیویا اور ایکواڈور میں ہوں. ان لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو ٹریڈیشنل لبرل ہیں ان کو یہ طاقت میں آنے سے روکتے ہیں کیونکہ یہ امپیریلسٹ پروجیکٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کیا انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائی اور اسی پر محنت کی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہے. لولو نے تقریباً 5 دفعہ الیکشن لڑے اور آخر میں وہ جا کر الیکشن جیت پائے. انہوں نے ورکرز پارٹیز 1980s میں بنائی تھی. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ اب ضرورت اس بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیبر ہو یا ٹوری ہو دونوں ایک ہی سکے کی 2 مختلف شکلیں ہیں. السلام علیکم.